مسلک اعلیٰ حضرت سلام۔ باوقار استاذ القراء امام صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر حفاظ کرام، قرائے اعظام، مداحان بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام خلوص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، جس ٹاپک پہ مختصر گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی ہے، اسی کے متعلق یہ شعر سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، لہو کہتے ہیں کھیل کود کو، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور اس میں سننے سنانے والے جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد
جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ گفتگو سے پہلے آج کا جو مبارک دن گزرا، جمعۃ المبارکہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جل وعلا اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولیں بلند آواز سے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کل کس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی آپ حضرات کے ذہن میں ہے؟ کون سے ٹاپک پہ گفتگو ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ جو سنیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میرے آنے کا مقصد، آپ لوگوں کے حاضر ہونے کا مقصد، یہ پنڈال، اسٹیج، اس کا سب سے بڑا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، لوگ دین کے قریب آ جائیں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو، جہالت کا اندھیرا دور ہو اور علم دین کی روشنی ہمارے درمیان پھیلی ہوئی نظر آئے۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مختصر لفظ ہے اللہ سے ڈرنا، بظاہر کوئی بڑی تفصیل اور افہام و تفہیم نہیں ہے اس میں۔ اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ سے ڈرنا اپنے اندر اتنا وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کی اصل اگر کوئی شے ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے۔ دنیا آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں، بندہ دنیا میں جتنی نیکیاں کرے گا، ان سب کی اصل اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ اپنے ڈر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور انوکھے انوکھے انداز میں اللہ رب العزت نے کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ توجہ رکھیں، اللہ اپنے خوف کے بارے میں اپنے بندوں کو کیسے متوجہ فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسا، ایسا نہیں صرف نام کا زبانی دعویٰ ہو، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں کے بازار گرم ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جوئے کے تاش ہاتھوں میں ہیں، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، لیکن حرام کاریاں ہیں، یہ جھوٹا ڈر ہے، حقیقی ڈر نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، صرف زندگی تک ذہن نہیں دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی تمہاری زندگی اس طرح شریعت و سنت کے مطابق گزرے کہ تم زندگی میں زندہ رہو، تب بھی ایمان کے ساتھ رہو، اور جب دنیا سے جانا ہو تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہارا دل عشق مصطفیٰ سے روشن ہو، تمہارے ساتھ ایمان کی دولت ہو، اور جب اس عالم میں قبر میں جاؤ گے تو عالم یہ ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو
اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ایسی زندگی بے نکیل بے لگام نہ گزارے کہ صبح بستر سے اٹھے گھر سے باہر آئے فجر کا کوئی خیال نہیں، ظہر دوستوں میں بیت رہی ہے، عصر مارکیٹ میں جا رہی ہے، مغرب اور عشاء کا کہیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو، زندگی گزارنے کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت و سنت کے بالکل خلاف تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے متعدد جگہ قرآن پاک میں بندوں کو اپنے ڈر سے ڈرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، ایک جگہ نہیں بارہا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، طرح طرح سے حرف ندا کے ساتھ ایمان والو لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر آگے بات ذہن میں رہے نہ رہے اس لیے قرآن ہی کے حوالے سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں کیا انعامات ملتے ہیں وہ بھی قرآن ہی سے سنیں۔ بولیں بلند آواز سے۔ کل کا سبق آپ کو یاد ہے نماز کی پابندی کرنا ہے، اور آج کا سبق اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈرنا صرف زبان سے نہیں، اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اللہ کا ڈر اگر اس کے دل میں ہوگا تو وہ نمازوں کو دھڑلے سے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کا ڈر اگر اس کے سینے میں ہوگا تو وہ حرام اپنے بچوں کو نہ کھلائے گا نہ خود کھائے گا۔ اللہ کا ڈر اگر اس کے دل میں ہوگا تو ہر قدم شریعت و سنت کے مطابق اٹھے گا۔ اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرے ہیں اللہ نے انہیں کیا انعامات فرمائے میں توجہ چاہوں گا۔ کہیں ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہی امن کی جگہ میں ہیں۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے یہ باغات اور چشموں میں ہیں۔ کہیں فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ھدی للمتقین، کہ ہدایت تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ کہیں فرمایا اور آج انسان سب سے زیادہ جس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، یعنی رزق کا انتظام کہاں سے آ رہا ہے کوئی خبر نہیں، کیسا مال ہے کوئی پتہ نہیں، بس آئے جائے اور ہم اپنے بچوں کو کھلائیں اور ہمارا پیٹ بھرے۔ یہ ہم نے نہ دیکھا کہ حرام ہے یا حلال ہے، سود ہے یا رشوت ہے، لیکن جیسی کمائی ہوئی ہم کھاتے گئے، اپنے بچوں کو کھلاتے گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کل بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا، کل بچے ہمارے سامنے اکڑ کر کے بات کرنے لگے، کل بچے ہمارے سر پر موتنے لگے، کل بچے ہمارے سر پر سوار ہونے لگے۔ اس کا سبب اصلی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اس لیے رزق کا انتظام کرو، اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن کمانے سے پہلے لینے سے پہلے دیکھ لو یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ سود اور رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے پیٹ میں حرام جائے، اور حرام کے لقمے جانے کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کئی دنوں تک عبادتیں قبول نہیں فرماتا، تقریباً 40 دنوں تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ آیا، اس لیے کوشش کریں زندگی شریعت کے دائرے میں گزاریں۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔
ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کہاں ہیں نجات کے راستے؟ کہاں ہیں ہماری عافیت کے راستے؟ سکون انسان کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کے راستے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا گیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان دن رات روزیوں کے لیے پاگل بنا گھوم رہا ہے۔ کہاں سے انتظام ہوگا روزی کا؟ کہاں سے بال بچے کھائیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ نجات کے راستے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں پہنچے گا۔ اللہ سے ڈرنا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنے فائدوں کا حامل ہے، بڑے بڑی خوشخبریاں۔ کہیں اللہ اپنے رضا کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، کہیں جنت کے وعدے ہو رہے ہیں، کہیں دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی، اچھی زندگی جلانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرتا رہے انسان، اس کی زندگی بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی اس کی شاد و آباد ہوگی۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، آپ نے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سماعت فرمایا۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کے حوالے سے سنتے ہیں ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کے راوی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھوں کون کون اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے؟ اگر زندگی میں خواب میں حضور تشریف لے آئے تو سونے میں سہاگا، اللہ ہم سب کو پر ایسا کرم فرما دے۔ اور پھر اگر زندگی میں نصیب نہ ہو سکا تو قبر میں تو حضور یقیناً تشریف لائیں گے، یقیناً۔ اس لیے کہ علامہ آسی غازی پوری کا یہ شعر نہیں سنا آپ نے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، انسان دنیا سے جاتا ہے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم، بیماری کا غلبہ، مرض الموت، گھر والے رو رہے ہیں، بیوی تڑپ رہی ہے اور حضرت بلال کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، حضرت بلال کے لبہائے مبارکہ تبسم فرما رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں۔ تصور میں پوچھا ہوگا حضرت بلال سے، اے بلال تم تو دنیا سے جا رہے ہو، یہ تو ڈرنے کا وقت ہے، تم پر نزا کی سختیاں نہیں ہیں، تم پر سکرات کا عالم نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان عشق سے پکارا تھا، دنیا والوں تم دیکھ رہے ہو بلال دنیا سے جا رہا ہے، لیکن مجھے تو جلدی ہے کہ میں کب قبر میں پہنچوں اور جانے جانا سے ملاقات ہو جائے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور ہی اس گل سے ملاقات کی رات۔ تو میں عرض کر رہا تھا بندے مومن جب دنیا سے جاتا ہے اور آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو، تو جب ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا، نسخہ بتایا، ایک نسخہ، ایک عمل، وہ کون کون اپنائے گا وہ بھی ہاتھ اٹھا کر بتائیں انشاءاللہ، کیونکہ حضور سے ملنا ہے سب کو، تو نسخہ بھی سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو میرے بعد مجھ سے ملنا چاہے، جو میرے بعد مجھ سے ملنا چاہے اسے چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں زیادہ رکھے۔ اب بتاؤ اس نسخے پر کون کون عمل کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ حضور سے ملنے کا اشتیاق تو بہت ہے لیکن نسخہ ہمارے پاس نہ ہو، دنیا سے ہم جائیں تو نمازوں کی کثرت نہ ہو، گناہوں کا بوجھ ہو۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے دنیا میں، سفر میں نکلنے سے پہلے انسان گاڑی میں پیٹرول چیک کرتا ہے،
سامان اتنا ہی رکھتا ہے جتنا سفر میں آسانی سے چل سکے، فائدہ مند اشیاء رکھتا ہے، بوجھ کو کم کرتا ہے۔ آخرت بھی بڑا لمبا سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ ہمیشہ اس سفر میں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس سفر کے لیے بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر میں ہم نکلیں تو ہمارے کاندھوں پر گناہوں کے بوجھ ہوں۔ اللہ کی پناہ۔ اس لیے کوشش کرو، اگر آج سے پہلے ہماری زندگی گناہوں میں تھی تو آج کے بعد گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ آج سے پہلے اگر نمازیں چھوٹ رہی تھی تو اب نمازوں کی پابندی کرنے کا عزم مصمم کر کے اٹھو۔ آج سے پہلے اگر اللہ و رسول کے احکام کی نافرمانی ہو رہی تھی تو اسی محفل سے یہ ذہن لے کر کے اٹھو کہ آج کے بعد اللہ و رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ بولے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا جو مجھ سے میرے بعد ملنا چاہے تو میرے بعد خوف زیادہ رکھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کو کبھی مت بھولنا۔ کتنے چیزوں کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ سن رہے ہیں آپ بچے؟ ہاں، عمل میں دو چیزوں کو کبھی مت بھولنا، جنت اور دوزخ۔ لیکن آج المیہ ہے کہ ہمیں جنت تو یاد ہے، ہمیں جنت یاد ہے، جنت کی نعمتیں یاد ہیں، اللہ بخشنے والا ہے یہ یاد ہے، اللہ ستار ہے یہ یاد ہے، اللہ غفار ہے یہ یاد ہے، لیکن جہنم کو ہم بھول گئے۔ جہنم کی ہولناکیاں ہمارے دماغوں میں نہ رہیں۔ اللہ جبار بھی ہے یہ ہم بھول گئے، اللہ قہار بھی ہے یہ ہم بھول گئے۔ اللہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے تو پھر پکڑ بھی ایسی فرماتا ہے کہ دنیا میں کہیں نجات کا راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے دونوں رخوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے ہمارا رب ہم پر، لیکن اگر اس کی نافرمانی گناہوں پر اس نے ہماری گرفت فرما لی تو دنیا تو برباد ہوگی ہی، ہمیشگی کا عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ اس لیے چند دن کی زندگی کے لیے، تھوڑی سی لذتوں کے لیے اس ہمیشہ رہنے والے گھر کو برباد نہ کریں۔ کیا زندگی کی حقیقت ہے وہ بھی سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مثال سنیں، مثال سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا شعر دوں، دنیا کی مثال فرماتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے، جو دنیا میں منہمک ہے نا دن رات، دنیا دنیا، عزت شہرت دولت، سنیں دنیا کتنی گئی گزری چیز ہے۔ دنیا کو دنیا کی حد تک رکھو، غالب مت آنے دو، اپنی دنیا پر دین کو غالب کرو، تمہارے دین پر دنیا غالب نہ آئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دنیا دھوکہ دے کے دھوکہ، شہد دکھائے، یہ دنیا ہے صاحب، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ آگے فرماتے ہیں اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، یہ مردار ہے، اس کی حقیقت مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے نزدیک۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص انگلی دریا کے اندر ڈالے، کس میں ڈالے؟ دنیا کی حقیقت حضور نے ارشاد فرمائی، تم میں سے کوئی شخص انگلی دریا میں ڈالے، بہت بڑا دریا ہو اور انگلی ڈالے اور نکال لے، اب دیکھیں کہ اس کی انگلی کتنی بھیگی۔ یہی حقیقت دنیا کی ہے، پورا جسم آپ کا سوکھا ہے، صرف چند لمحوں کے لیے ایک تری جیسی آئی آپ کی انگلی پر، اس کے بعد وہ بھی سوکھ جائے گی۔ بولے سوکھے گی کہ نہیں سوکھے گی؟ بس حضور نے فرمایا یہی دنیا کی حقیقت۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا اس کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور کیا زیادہ ہے؟ آگے فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی،
اور بہتر تو پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہے، بہتر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں اتنا پڑھیے جتنی ضرورت ہے۔ چغل خوری، غیبت، برائی، ظلم و ستم، یہاں کی وہاں، یہ تمام بری باتیں ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کوئی چاہے کہ میں موت سے بھاگ جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں چلے جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ اور پھر کوئی سوچے کہ میں تو 10 سال کے بعد مروں گا، 50 سال تو زندہ رہوں گا، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کا بھی قرآن نے اعلان فرما دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، ایک وقت ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وعدہ اور وقت آئے گا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ ایک ساتھ آگے ہٹیں گے نہ ایک ساتھ پیچھے بچیں گے۔ وقت متعین ہے، مرنا کیسے ہے سب بتا دیا گیا۔ انسان روزانہ جانتا ہے نہ جانے کتنے جنازے اٹھے ہوں گے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی نے اپنی ماں کو دفنایا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے احکام کی نافرمانی، دھڑلے سے گناہوں کے بازار کو گرم کردہ، آخرت کو بالکل سرے سے بھول جانا، یہ مسلمانوں کی شان تو نہیں ہے پیارے۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا آخرت کی تیاری، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ فکر آخرت کرے، آخرت کی فکر کرے، فکر آخرت کرے، میں ان لوگوں کا ذہن متوجہ کرنا چاہوں گا جو دنیا کے بہانوں میں آ کر، کمانے میں، بیوی بچوں میں یا اور معاملات میں لگ کر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دیکھیں ہمارا دین اور دنیا سب کچھ دین اور اس اللہ کے خوف میں ہے، فکر آخرت میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو فکر آخرت کرے اللہ اس کا سینہ غنی فرما دے گا۔ نہیں بولیں گے؟ اس کا سینہ اللہ غنی فرما دے گا جو آخرت کی فکر کرے، اور اس پر بس نہیں، کرم، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع فرما دے گا۔ کس کے؟ جو آخرت کی فکر کرے۔ اس لیے پیارے آخرت کی فکر کرنا ہوگی۔ کب تک ایسے رہیں گے ہم؟ کب تک بے لگام گھومیں گے؟ اپنی زندگی کا نصب العین مقرر کیجیے۔ آپ کو بے لگام نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو مسلمان بنا کر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں آپ کے سر پر۔ حضور فرماتے ہیں جو فکر آخرت کرے اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع فرما دے گا، اور جو فکر آخرت چھوڑ کر دنیا کی فکر میں مبتلا رہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ دنیا کمانا حرام ہے، جائز طریقے سے اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کرنا بھی عبادت ہے حضور۔ لیکن یہ نہ ہو کہ صبح ہو تو دنیا، شام ہو تو دنیا، رات ہو تو دنیا، صرف دنیا ہی دنیا ہو، دین میں کوئی دخل نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جو دین کی فکر، آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں مبتلا ہو جائے، اللہ محتاجی کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا، اور فرمایا اس کے جمع شدہ کاموں کو، یعنی اس نے جتنے پلاننگ کی ہوگی، یہ کروں گا، بیٹی کی شادی ہوگی، گھر بناؤں گا، اتنی دولت آئے گی، اللہ اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں ارادے ہمارے بنے رہتے ہیں، ایسا کروں گا، اتنے پیسے وہاں سے آئیں گے، اور سب پل بھر میں برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فکر دنیا میں ہم مشغول ہو گئے۔ اور سنیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر، دنیا کی بیہودہ لغو بیکار فکروں کو چھوڑ کر صرف فکر آخرت اختیار کرے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس پر سے محتاجی کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، محتاجی کے دروازوں کو
بند فرما دیتا ہے، محتاجی نہیں آتی۔ اللہ، ارے جھکو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو، پھر برکتیں دیکھو کیسی برکتیں ملا کرتی تھی۔ کیا بھول گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فکر آخرت اور خوف خدا جب بندے پر غلبہ کرتے ہیں تو پھر یہ زمین بھی اطاعت کرتی ہے، سمندر بھی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں، لشکر دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے دوڑتے بیچ میں دریا آیا تھا، دریا، سمندر۔ اب آپ بتاؤ دریا کا کیا کام ہے، ڈبونا یا تیرانا؟ بولو ڈبونا۔ لیکن جب فکر آخرت کو لے کر، خوف خدا کو لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دریا کے سینے میں ڈالا ہے تو دریا نے ڈبویا نہیں تھا، بحفاظت کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ اور صرف حفاظت سے پہنچایا نہیں، وہاں پہنچ کر حضرت سعد نے پوچھا تھا اپنے لشکر والوں سے، کیا کسی کی کوئی چیز دریا میں رہ گئی؟ تو ایک مجاہد نے عرض کیا، حضور میرا مٹی کا پیالہ دریا میں رہ گیا ہے، مٹی کا پیالہ دریا میں رہ گیا تھا۔ حضرت سعد نے حکم دیا کہ اللہ و رسول کے دین کی نصرت کے لیے ہم لوگ اے دریا تجھ پر سے سوار آئے ہیں، فلاں کا مٹی کا پیالہ تجھ میں رہ گیا ہے، واپس کر دے۔ ابھی جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ پانی سے پیالہ ابھرا ہے اور کنارے تک چلا آیا ہے۔ اسی کی منظر کشی ڈاکٹر اقبال نے کی تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، اور ان کی عبادتوں کی شان کیا ہوتی تھی۔ ہم تو یہاں آرام میں، سکون میں، گھر میں ہیں، پنکھوں میں ہیں، ان کی نمازیں تو جنگوں میں اور اللہ کی راہ میں، جہادوں میں بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں جھکتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اور جب زمیں بوس ہوئی ہے قوم تو اللہ نے کرم کیا فرمایا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ عالم ہوتا تھا۔ ارے دن میں تو حیدر کرار ہیں، دن میں مولائے کائنات ہیں، دن میں تو عالم یہ ہے کہ تلوار اگر اٹھی ہے ظالم کے اوپر تو بنا خون چاٹے واپس نہیں آئی ہے۔ عالم یہ ہے اگر در خیبر میں ہاتھوں کو ڈال دیا ہے تو تنہا خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا۔ لیکن فکر آخرت، اللہ کا خوف تنہائی میں، خوف خدا سے، وہی علی المرتضی جو باب العلم ہیں، مشکل کشا ہیں، اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے ہیں، ایسے تل ملاتے ہیں جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ دیکھ رہے ہیں کس کی شانیں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ دن میں تو عثمان غنی ہیں، ذوالہجرتین ہیں، ذوالنورین ہیں، پیکرے شرم و حیا ہیں، لیکن جب رات کی تنہائی ہوتی ہے تو فکر آخرت اور خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوتا کہ اگر جنازہ سامنے سے گزرتا تو جنازے کو دیکھ کر بے اختیار رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی تھی۔ اور پھر قبر کی منزل کی جب بات چلتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار روتے۔ لوگ پوچھتے حضور بات کیا ہے؟ جہنم کے عذاب کی بات آتی ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کی منزل پر آپ اتنا روتے ہیں۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر قبر میں انسان پھنس گیا تو آگے کی منزلیں دشوار ہیں۔ دن میں تو صدیق اکبر ہوتے،
صداقت و امانت کے تاجدار ہوتے، لیکن جب پرندے کو دیکھتے تھے تو تمنا ہوتی تھی اے کاش میں بھی ایسا پرندہ ہوتا کہ اللہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیتا۔ اگر ملک میں نظام حکومت چلانا ہو تو فاروق اعظم درہ لے کر نکل رہے ہیں۔ شان یہ ہے کہ جس شخصیت کے راستے کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے، جس شخصیت کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ممکن ہوتا تو عمر۔ اور اللہ کے خوف کا عالم کیا ہے حضرت عمر کا؟ ہر جمعہ کے دن اپنا احتساب کرتے، اپنا احتساب کہ پورے ہفتے میں نے کیا کیا کام کیا، کیسا انصاف کیا، کس حق والے کو حق دلایا، اور اگر اس پوری لسٹ میں کہیں کچھ ایسا معاملہ ملتا جس میں خود کو قصوروار سمجھتے تو اپنے بدن پر درہ مارا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ کو غسل دیا گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں کے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پشت انور پر نہ جانے کتنے دروں کے نشانات موجود تھے۔ خوف خدا ان لوگوں کا عالم ہے۔ آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں ہم اکڑ جاتے ہیں، ہمارا دماغ نہیں رہتا زمین پر، سامنے والے کو ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی اس کا شکر ادا کریں نہ کہ اکڑیں۔ صدیق اکبر سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑا شہنشاہ کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا خلیفہ کون ہوگا؟ جنت کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، حضور کی صحبت ان کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرنا، فکر آخرت، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ڈرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہمارے پاس تو بظاہر اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ جہنم، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی، اتنا رویا کہ میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں، اور کیوں؟ جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا وہ سیاہ ہوئی، اب نہایت سیاہ ہے۔ بتائیے ذرا سا چٹکا، آگ کی ہلکی سی چنگاری برداشت کرنے کے لائق ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو جہنم کے وہ شعلے برداشت کر لیں گے؟ ہم بولے برداشت کر لیں گے؟ یقیناً برداشت نہیں ہوں گے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے عذاب کو جھیلنے کی طاقت ہے نہیں اور اللہ سے بچ سکتے نہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ کے احکام کی پابندی شروع کر دیں، کیوں نہ گناہوں سے اپنی زندگی کو دور کر لیں، چند دن کے مزے کے لیے آخرت کا گھر برباد کریں؟ یہ تو کوئی عقل بندی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں آج جن کی شب وصال حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑے مرتبوں سے نوازا، بڑی شان عطا فرمائی اللہ نے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 7 سال کی عمر شریف میں حفظ بھی کر لیا اور قرأت سبا کے قاری بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صرف کتنی سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں۔ اور جب 14 سال کی عمر شریف ہوئے تو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پر مکمل دسترس حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچپن ہی آپ کا کرامت ہے۔ ارے ولادت آپ کے والدین کو بیٹا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، مجذوب بزرگ گزرے، فرمایا آپ کے والدین سے کیا تم بیٹے کے تمنائی ہو؟ عرض کیا مجذوب کے سامنے آپ کے والدین نے ہاں حضور بالکل ہم تو دعا کرتے ہیں۔ اب کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے دعا دی تھی اور پھر دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد ماجد کے خواب میں خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سبحان اللہ اور تشریف لا کر کے فرمایا مبارک ہو، اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام آراف رکھنا، اور اشرف جو ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ ہوگا۔ سبحان اللہ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیوز و برکات کے وہ دریا بہائے ہیں کہ جن کے فیض و کرم کا چشمہ آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا مجھ سے کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبان بارگاہ بندوں کے صدقے میں ہم سب کو اپنا حقیقی ڈر عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سختی سے چلتے ہوئے مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ لوگ دین سے جڑیں، علماء سے رابطے میں رہیں، یہ ائمہ حضرات علماء حضرات ان سے آپ لوگ رابطے میں رہیں، دینی ماحول گھروں میں قائم کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ ایک ضروری اعلان، کل کا جو بیان ہوا اور آج کا جو بیان ہوا ان دونوں کو اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سننا چاہیں، جو لوگ نہ آئے ہوں یا کسی وجہ سے نہ آ سکے ہوں یا پھر دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو بزم حسان الہند یہ پرچی یہاں موجود ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ دین سے جڑیں، دین سے قریب آئیں، گھر بیٹھے بھی آپ حضرات دینی معلومات اور علماء کرام کے نورانی بیانات سماعت فرما سکیں۔ بزم حسان الہند یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں علماء کرام اور مشائخین اعظام کے بیانات سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔